تو آج ہم تاریخ کے کیلنڈر پر 18 اگست کے دن پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپ دیکھیں مختلف ذرائع ہیں، اردو ویکیپیڈیا ہے، انگریزی ہے اور کچھ دوسری تاریخی ویب سائٹس بھی ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سب معلومات میں سے جو اہم باتیں ہیں نا، خاص واقعات، پیدائشیں، وفاتیں، ان کو نکال کر سمجھیں کہ بھئی 18 اگست کی تاریخ آخر کن حوالوں سے اہم ہے۔ صحیح، چلے پھر دیکھتے ہیں کہ 18 اگست کی تاریخ اپنے اندر کیا کیا سمیٹے ہوئے ہے۔ واقعات سے شروع کریں۔ ہاں ضرور، دیکھیں ایک تو بڑا اہم واقعہ جس کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے وہ ہے 1945 کا تائیوان میں سبھاش چندر بوس کا مبینہ ہوائی جہاز حادثہ۔ اچھا، نیتا جی سبھاش چندر بوس؟ جی ہاں، ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں ان کا کردار تو بہت ہی بڑا تھا، اور ان کی موت کیسے ہوئی اس پر جو سوالات ہیں وہ آج تک قائم ہیں، مطلب بحث ختم نہیں ہوئی اس پر۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم اپنے خطے میں ہی رہیں تو پاکستان کی تاریخ میں بھی اسی تاریخ کو یعنی 18 اگست 2008 کو ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی۔ ہاں، وہ صدر پرویز مشرف کا استعفیٰ۔ بالکل، مواخذے کا خطرہ تھا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر محمد میاں سومرو قائم مقام صدر بنے تھے۔ تو یہ تاریخ سیاسی حوالے سے بھی اہم ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ دوسری طرف اگر ہندوستان میں دیکھیں تو تعلیم، خاص طور پر تکنیکی تعلیم کے لیے یہ دن بہت اہم ہے۔ 1951 میں 1951 کیا ہوا تھا؟ پہلا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی IIT کھڑگپور میں جو ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح اسی دن ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک سنگ میل تھا۔ یقیناً مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری تھی یہ۔ اچھا، اور سائنس کی دنیا میں بھی تو اس دن کافی کچھ ہوا ہے نا، جیسے 1868 میں ہیلیم کی دریافت۔ جی ہاں، فرانسیسی ماہر فلکیات تھے پیئر جانسن، انہوں نے سورج گرہن کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہیلیم گیس دریافت کی۔ اور پھر اس کے کچھ ہی سال بعد 1877 میں مریخ کا چاند۔ بالکل، امریکی ماہر فلکیات اوصاف ہال نے مریخ کا چاند فوبوس دریافت کیا۔ یعنی یہ حیرت انگیز ہے کہ فلکیات کی دو اتنی بڑی دریافتیں ایک ہی تاریخ سے جڑی ہیں۔ واقعی یہ تو کمال کا اتفاق ہے نا؟ اور اگر ثقافت کی بات کریں تو 1958 میں ولادیمیر نابوکوف کا وہ مشہور اور متنازعہ بھی ناول لولیتا وہ امریکہ میں شائع ہوا۔ اچھا، لولیتا بھی اسی دن؟ اس نے تو اشاعت کے وقت کافی تہلکہ مچایا تھا۔ جی بالکل، ادبی حلقوں میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ یہ تو تھے اہم واقعات۔ اب اگر ہم اس دن پیدا ہونے والی شخصیات پر نظر ڈالیں۔ جی ضرور، تو سن 1700 میں یعنی کافی پہلے مراٹھا سلطنت کے عظیم پیشوا اور فوجی حکمت عملی کے ماہر باجی راؤ اول اسی دن پیدا ہوئے۔ باجی راؤ اول تاریخ کا ایک بڑا نام۔ بالکل، اور پھر ایک بہت ہی دلچسپ بات جو مجھے ذرائع دیکھتے ہوئے ملی، وہ کیا؟ گلزار صاحب کی، مشہور شاعر اور فلمساز، ان کی تاریخ پیدائش پر ذرائع میں اختلاف ہیں۔ اچھا، کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں، اردو ویکیپیڈیا کہتا ہے 1936، لیکن انگریزی ویکیپیڈیا اور کچھ دوسری ویب سائٹس پر 1934 لکھا ہے۔ ارے، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ یعنی ایک ہی شخصیت کے بارے میں بنیادی معلومات میں فرق، یہ تو خود ایک کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ معلومات کیسے مختلف ذرائع میں تھوڑی مختلف ہو سکتی ہیں۔ خیر، ان کے علاوہ 1967 میں گلوکار دلیر مہندی کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ ٹھیک، اور بین الاقوامی سطح پر؟ بین الاقوامی سطح پر 1936 میں امریکہ کے بہت مشہور اداکار اور ہدایت کار رابرٹ ریڈ فورڈ، وہ بھی 18 اگست کو ہی پیدا ہوئے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی پیدائشیں۔ اب وفات پانے والی شخصیات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو 1227 میں تاریخ کا رخ موڑنے والے منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان، ان کا انتقال اسی تاریخ کو ہوا۔ چنگیز خان، ایک عہد کا خاتمہ، اور ادب کی دنیا میں بھی ایک بڑا نقصان ہوا تھا اسی تاریخ کو۔ آپ بلزاک کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، 1850 میں فرانسیسی ناول نگار حقیقت نگاری کے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کا انتقال بھی 18 اگست کو ہوا۔ صحیح، اور اگر ہم بالکل حالیہ تاریخ میں آئیں تو 2018 میں اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل اور نوبل امن انعام یافتہ کوفی عنان، ہاں، کوفی عنان، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ جی، عالمی سطح پر ایک بہت بڑا نام تھے وہ۔
تو اگر ہم سمیٹیں تو 18 اگست صرف ایک عام سی تاریخ نہیں ہے، اس میں عالمی سیاست ہے، بر صغیر کی تاریخ کے اہم موڑ ہیں، سائنس کی دنیا بدلنے والی دریافتیں ہیں، ادب کے سنگ میل ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کی آمد اور رخصت کا دن ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے خلاصہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ جو ہے نا وہ کئی دھاروں میں ایک ساتھ بہتی ہے، کہیں سیاست بدل رہی ہے، کہیں سائنس آگے بڑھ رہی ہے، کہیں ثقافت اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ بالکل۔ اور آج کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے، سوچنے کے لیے۔ جیسے یہ گلزار صاحب کی تاریخ پیدائش میں اختلاف والی بات سامنے آئی، جی، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کیسے ظاہر کرتا ہے کہ مختلف ذرائع، چاہے وہ الگ زبانوں میں ہوں، الگ پلیٹ فارمز پر ہوں، وہ ایک ہی حقیقت کو کیسے مختلف تفصیلات سے یا شاید مختلف ترجیحات سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی یادداشت اور تاریخ لکھنے کے پورے عمل کے بارے میں کیا سوال نہیں اٹھاتا؟ بہت گہرا سوال ہے یہ، اور واقعی سوچنے لائق ہے۔